یہ 3 گناہ کرنے والی عورت سے بچنا، یہ وہ بدبخت عورت ہے اگر یہ بغیر توبہ کے مر گئی تو اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ اگر یہ بغیر توبہ کے مر گئی تو موت کے وقت اسے اس طرح پیاس لگے گی، اس قدر پیاس لگے گی کہ اگر 7 سمندر کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ فرمایا قبر اس کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی۔ فرمایا یہ 3 گناہ بڑے شوق سے کرنے والی عورت اگر بغیر توبہ کے مر گئی تو قبر سے سیدھا جہنم میں چلی جائے گی۔ قیامت کے دن اسے بہت بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آخر وہ کون سے 3 گناہ ہیں جو عورت کو دنیا و آخرت میں تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، جو موت کے وقت خاتمہ ایمان پر نہیں ہونے دیتے؟ بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار شخص تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی، بہت ہی خوبصورت تھی، وہ زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی۔ جو بھی اس کی بیٹی کو دیکھتا تعریف کیے بغیر نہ رہتا۔ یہ عبادت گزار لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا، اللہ کی طرف بلانے کی دعوت دیتا، تبلیغ کا کام کیا کرتا تھا، اور کبھی کبھار اپنی خوبصورت بیٹی کو بھی نصیحتیں کرتا تھا۔ بیٹی آج چھوٹی کل بڑی، آج چھوٹی کل بڑی۔ جب بیٹی نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو چاروں طرف سے رشتے آنے لگے۔ ایک تو یہ اتنے بڑے عبادت گزار کی بیٹی تھی، دوسری وہ حسین و جمیل بھی تھی، حسن کی ملکہ شہزادی، حسن کی پیکر تھی۔ چاروں طرف سے بڑے بڑے رشتے آنے لگے، امیروں کے رشتے آنے لگے۔ اس عبادت گزار نے امیروں کے رشتوں کو ٹھکرا دیا، کسی غریب کے ساتھ بیٹی کا نکاح کر کے بیٹی کو رخصت کر دیا۔ شادی کے دن باپ نے بیٹی کو علیحدگی میں بٹھایا، علیحدگی میں بٹھا کے چند نصیحتیں کرنے لگا۔ کہا بیٹی آج تیری شادی ہے اور میں تجھے رخصت کرنے والا ہوں، دوسرے گھر جانے سے پہلے میری چند نصیحتیں دل کے کانوں سے سن لو۔ کبھی بھول کر کے بھی یہ 3 گناہ نہ کرنا، پہلی نصیحت، اور کبھی بھول کر بھی شوہر کو یہ 3 جملے نہ بولنا، پہلی نصیحت، کبھی بھول کر کے بھی یہ 3 گناہ نہ کرنا۔ اگر کرو گی تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تیری خوبصورتی کو بدصورتی میں بدل دے گا، اللہ تعالیٰ تیری جوانی کو